آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو بات جو آپ نے فرمائی کہ جی عارف الوی صاحب عزت مآب صدر پاکستان بالکل ہی پارٹی پولیٹیکل شخصیت نہیں ہے، آپ کا حکم ہے ٹھیک ہے سر آنکھوں پہ، میں بحیثیت ایک کامن پاکستانی میں اس پہ کچھ سوال تھے، پالیٹکس میں انوالوڈ نہیں نہ ہوتے، اچھا نہیں ہوتے، بالکل ٹھیک نہیں ہے، پر پتہ نہیں پاکستان تحریک انصاف کی بنیادی رکنیت سے انہوں نے استعفیٰ دے کر پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے، یہ مجھے میرے خیال میں آپ بتائیں۔ دیکھیں میرے خیال میں جب آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ بن جاتے ہیں نا ٹھیک ہے، پھر آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو رسپانسبلٹیز ہیں، وہ پھر آپ کی پارٹی انٹرسٹ سے جو ہے وہ پھر مبرہ ہوتی ہیں، پھر آپ اپنے آپ کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ مطلب آپ یہ کہتے ہیں ان کی کوئی کسی قسم کی سمپتھی، کوئی کنیکشن پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ شخصیت ہیں، ایک آئینی رول ہے ان کا، بالکل آئینی رول ہے، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب آئینی رول ہے ان کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پروسیس وہی ہے اگر دیکھا جائے ترمیم کے تحت کہ گراؤنڈز وہی ہوں گی برطرفی کی، لیکن موجودہ چیئرمین نیب جناب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب ان کے حوالے سے جو ایک کنٹروورسی رہی ہے کہ جی ان پر ایک سر پر تلوار لٹکائی ہوئی ہے اس حکومت نے، ان کو کنٹینیو بھی کروا رہے ہیں، لیکن اب ایک جو ان کا اختیار ہے انہیں برطرفی کا وہ بھی صدر پاکستان کو ہے۔ صدر پاکستان کی جو ایفیلیشن ہے وہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ رہی ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ اب انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں اور وہ ہی ورکس ان آئسولیشن کمپلیٹلی، ہی ہیز ڈسٹینس ہمسیلف ٹو پی ٹی آئی، سو کیا فرق ہوا اس کے اندر؟ دیکھیے ان کی عارف الوی صاحب کی پچھلی تقریر اٹھا کر دیکھ لیں جو انہوں نے قومی اسمبلی میں جوائنٹ سیشن سے کی، اور جو سال میں ایک دفعہ صدر مملکت کو کرنی پڑتی ہے، اور اس تقریر میں انہوں نے کہا کہ دنیا جو ہے وہ عمران خان صاحب کی مرید ہو جائے، ہاں آپ کو یاد ہوگا۔ تو میرے بھائی ابھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں وہ تو ہم سے بہت دور جا چکے ہیں۔ اسی طرح اسپیکر نیشنل اسمبلی کا ایک عہدہ ہے، وہ بھی امپارشل ہونا چاہیے، نیوٹرل ہونا چاہیے، لیکن کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اور لیکن آپ دیکھیے کہ پچھلے 3 سالوں میں کہ کس طریقے سے انہوں نے اسپیکر کا آفس اپنا چلایا ہے، اس میں بھی وہ امپارشل نہیں رہے، یہی حال ڈپٹی اسپیکر صاحب کا بھی رہا۔ گزارش یہ کہ ہمارے ہاں آج تک جو اینٹی کرپشن جو ادارہ ہے نیب، یا ویسے ہی اینٹی کرپشن کا جو کانسیپٹ ہے کرپشن کا سدباب کرنے کے لیے، وہ ٹیک آف ہی نہیں کر سکا۔ وہ ٹیک آف اس وجہ سے نہیں کر سکا کہ جو شخص بھی آتا ہے اس کے اوپر الزامات لگتے ہیں، اور پھر ہمارے ہاں احتساب کا پروسیس بھی وہ لاپ سائیڈڈ ہے کہ ایک طرف اس کا جھکاؤ ہو جاتا ہے، جو حکومت میں ہوتے ہیں وہ بچتے رہتے ہیں اور اپوزیشن کی باری لگی ہوتی ہے، پھر وہی اپوزیشن جب حکومت میں آتی ہے تو پھر جو حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں جب وہ اپوزیشن میں آ جاتے ہیں تو ان کی باری لگ جاتی ہے۔ تو اگر تو ہم واقعی سیریس ہیں اس ملک میں، اور پی ٹی آئی کا تو بہت بڑا یہ نعرہ تھا کرپشن کے خلاف جہاد کا، تو پھر انہیں تو یہی کوشش کرنی چاہیے تھی کہ اس ادارے کا سربراہ ایسا شخص ہوتا کہ جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکتا، اور پروسیس سارا ایسا ہوتا کہ جس کے اوپر کوئی بات نہ کر سکتا، کوئی چیخ چلا نہ سکتا کہ جی کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب انہوں نے چیئرمین نیب جو پہلے ہی ان کے پچھلے جو یہ 3.5-4 سال گزرے ہیں، اس کے اندر جو ان کی جو پاورز کا استعمال ہے، ڈسکریشنری پاورز کا استعمال، اس کا واضح جھکاؤ جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف ہے۔ تو انہیں تو یہی کوشش کرنی چاہیے تھی کہ ایک بہتر آدمی ہوتے وہاں پر، امپارشل آدمی ہوتے، اور اب انہوں نے ان کی تمام جو جان ہے وہ صدر مملکت کے ہاتھ میں دے دی ہے کہ جو تھوڑی بہت اگر وہ وہاں پر کوئی شاید سرگوشی میں ہی کہہ سکتے تھے کہ جناب بس بہت ہو گئی ہے، ذرا کام انڈیپینڈنٹلی بھی کرنے دیں، تو ان کو وہ کہنے سے بھی محروم کر دیا۔ آپ کا کیا یہ تاثر درست ہے کہ جو فاروق حبیب صاحب کی جماعت ہے وہ جب انہوں نے یہ ایک آرڈیننس کے تحت یہ اختیار برطرفی کا چیئرمین نیب کی کا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو دے دیا ہے، تو کیا وہ یہ تاثر درست ہے کہ ان کے سر پہ تلوار لٹکا رہے ہیں؟ دو چیزیں منیب بھائی انہوں نے کی۔ پہلی چیز یہ کہ نیب لا کا اسپرٹ یہ تھا کہ جو بھی چیئرمین نیب اپوائنٹ ہوگا اس کو اگلی ٹرم نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ اگر آپ اگلی ٹرم کی گنجائش رکھ دیں گے تو جو چیئرمین نیب ہے وہ حکومت کے مرہون منت ہو جائے گا، اس کے اندر شاید یہ لالچ پیدا ہو، یہ خواہش پیدا ہو کہ مجھے ایک ٹرم اور چاہیے، تو وہ حکومت کی بات ماننا شروع ہو جائے۔ تو اسی لیے قانون کے اندر یہ رکھا گیا کہ کسی بھی صورت میں اس کو ایک ہی ٹرم ملے گی، اس کے بعد نہیں ملے گی۔ انہوں نے وہ بھی چینج کیا۔ پھر انہوں نے دوسری چیز یہ کی کہ انہوں نے صدر مملکت کو اختیار کر دیا کہ جب مرضی چاہے اس کو نوکری سے نکال دے۔ تو پھر انہوں نے تو کرنا وہی ہے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب ویسے پچھلے 3-3.5 سال سے جو کروا رہے تھے، اب پھر انہوں نے وہی کرنا۔ اچھا، محسن شاہ نواز رانے صاحب ہمارے ساتھ آ گئے ہیں، کھوکھر صاحب کی طرح آپ بھی قانون دار ہیں، بیرسٹر ہیں۔ رانے صاحب، سب سے پہلے تو دیکھیے حکومت نے یہ کیا ہے کہ جو منی لانڈرنگ کے معاملات تھے، کیسز چل رہے تھے، آپ کی قیادت خوش نہ ہو جائے اور بیعت کی درخواستیں نہ دینی شروع کر دے، تو دے ہیو ٹیکن کیئر آف دیٹ۔
انہوں نے 6 اکتوبر سے پہلے جتنی بھی معاملہ کے تحت یعنی اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت جتنی بھی کاروائیاں ہوئی ہیں، کیسز، ٹرائلز، انویسٹیگیشن، وہ ایسے ہی چلیں گے. تو ایک تو انہوں نے آپ کی خوشی پر یقینی طور پر پانی پھیر دیا ہے. لیکن دوسری بات مجھے یہ بتائیے کہ جو چیئرمین نیب کی برطرفی کا اختیار دیا گیا ہے صدر مملکت کو، جو جناب فاروق حبیب صاحب کے مطابق نہایت ہی انڈیپینڈنٹ شخصیت ہے، ان کا ایک آئینی رول ہے جس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، نہ میں، نہ آپ، نہ کھوکھر صاحب. کیا جو صدر پاکستان ہے وہ اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے بالکل انڈیپینڈنٹ ہوں گے اگر وہ برطرفی کرنا چاہیں گے کسی بھی چیئرمین نیب کی، یا ان کے اوپر گورنمنٹ کا دباؤ ہوگا؟ دیکھیے منیب صاحب، جو سب سے بنیادی بات ہے وہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو آرٹیکل 89 ہے کانسٹیٹیوشن کا، آرٹیکل 89 میں جو کانسٹیٹیوشن کی جو اس کی ہوتی ہے آرڈیننس کی، وہ 120 دن کی ہوتی ہے. 120 یہ 240 دن ایک عمر ہوتی ہے آرڈیننس کی، اگر اس کو اسمبلی سے پاس نہ کروایا جائے. بالکل. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ابھی اس کے اوپر اس کو پارلیمنٹ میں آنا ہے، اور پھر پارلیمنٹ میں رولز کے تحت اس آرڈیننس کو ہمارے پاس اختیار ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کے بیچ میں اس کو ریجیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ بھی رولز کے بیچ میں اس کی ایک ریمیڈی جو ہے موجود ہے. لیکن اب ظاہر ہے وہاں پہ نمبر گیم کا سوال اٹھتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سیکنڈ آپشن پہ آ جائیں گی. لیکن اس سے پہلے جو دوسری آپشنز ہمارے سامنے ہیں، جو آپ نے سوال کیے ہیں، پہلی بات تو آپ نے کرمنالٹی کی ہے. تو اب یہ ایک جو قانون کا ایک بنیادی جو پرنسپل ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن کا یا لا کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈسکریمنیٹری نہیں ہونا چاہیے، یہ ایکول ہونا چاہیے سب طبقات کے لیے. اگر اس کے بیچ میں یہ چیز آ رہی ہو کہ آپ ایک مخصوص ٹائم کے بیچ میں رہتے ہوئے لوگوں کو بینیفٹ دینا چاہیں، جبکہ جو اصل آرڈیننس ہے اس کی جو کرمنالٹی ہے، جو اصل قانون ہے وہ 1985 سے اس کا اطلاق ہو رہا ہے، شروع ہو رہا ہے اس کا 1985 سے، اور پھر آگے سے جب بھی ایکسٹینشن ہوئی ہیں تو وہ کرمنالٹی اسی سے لنک کرتے ہیں. تو یہاں پہ اب اس کو جو ایک افیکٹ دینا چاہ رہے ہیں، میری سمجھ سے ابھی یہ چیز بالا تر ہے کہ اس کو کس طریقے سے یہ آگے سے اس کا تحفظ کر پائیں گے اگر کہیں پہ کوئی اس کو عدالت میں لے گیا، کہ اگر آپ اس کے بیچ میں کچھ لوگ جو ہے اس قانون سے فائدہ اٹھا سکیں گے، کچھ لوگ اس قانون سے نہیں فائدہ اٹھا سکیں گے، جو حکومت کے موجودہ حکومت کے ٹینیور میں جن کے اوپر یہ الزامات لگے ہیں، چاہے وہاں پہ بھی پبلک منی انوالو ہے، وہ اس سے بینیفٹ نہیں لے سکیں گے، اور جو ماضی میں جن کے اوپر یہ الزامات لگے ہیں، جو ماضی میں جن پہ لگے ہیں وہ نہیں لے سکیں گے، اور حالیہ جو ہے وہ لے سکیں گے. تو یہ ایک عجیب سی صورتحال بن جائے گی پہلی. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے صدر پاکستان کی بات کی، وہاں وہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ صدر پاکستان کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک و شبہات نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی میٹنگز بھی اٹینڈ کرتے ہیں، تحریک انصاف کے باقی میٹنگز میں بھی وہ حصہ ہوتے ہیں، ان کی مشاورت جو ہوتی ہے معاملات کی اس میں بھی حصہ ہوتے ہیں. جو صدر کا ایک رول ہے، جہاں پر ہم نے کئی دفعہ دیکھنے میں سامنے آیا، الیکشن کمیشن کے ممبران کی تقرری کا معاملہ تھا، تو اس وقت بھی جس طریقے سے صدر صاحب نے پارلیمنٹ کو بائی پاس ہوا اور پھر نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس معاملے کو تھوڑا سا مطلب نہیں فیصلے کو اس طرف لے کر گئے کہ صدر پاکستان نے اگر ایک آئین میں چیز موجود ہے تو اس کے اوپر کس طرح ان کو عمل کرنا چاہیے تھا، اور آئین کی خلاف ورزی میں کیا لائبلٹیز بن سکتی ہیں. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں اس طرف روشنی نہیں ڈالی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ دوسری طرف چلا گیا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو صدر پاکستان کے جو رول کو، ان کے کردار کو متنازع کرتی جا رہی ہیں. اور اس اسنا میں نہیں، بٹ فاروق صاحب کا آرگومنٹ یہ ہے، راجہ صاحب فاروق صاحب کا آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ صدر پاکستان کو متنازع نہ کیجئے، وہ ایک قابل احترام اور انڈیپینڈنٹ شخصیت ہے، ان کا اب پارٹی کے سیاسی معاملات یا حکومت کے معاملات سے تعلق نہیں ہے، وہ انڈیپینڈنٹلی اپنا جو کام ہے وہ کریں گے. تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ آئین کے، اب ہم سب، میں خود کو طالب علم، ہم کہتے ہیں جی ہم قانون کے طالب علم ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، کھوکھر صاحب بھی جانتے ہیں کہ آرٹیکل 48 میں لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹو ایکٹ آن دی ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر. ایکسیپشنز یہ ہیں کہ اگر کوئی آئینی معاملے کے اندر انہیں کوئی اگر ڈسکریشن اختیار ہے، تو یہاں نیب آرڈیننس کے اندر جب انہیں اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چیئرمین نیب کی برطرفی کر سکتے ہیں، تو کیا یہاں پر بھی وہ آپ کی نزدیک، آپ کی سمجھ میں
کیا وہ اس بات پر ڈیپینڈنٹ ہوں گے کہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس مانیں یا وہ انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کریں گے؟ دیکھیے بالکل آپ نے بڑی ایک اہم بات کی ہے کہ وہ اگر وہ بالکل آپ نے صحیح کہا, آپ نے تو بات مکمل کر دی ہے کہ اگر وہ حکومت کی بات کے پابند ہیں, جو حکومت کی طرف سے ایڈوائس جاتی ہے اس کے وہ پابند رہیں گے, ایک طرف وہ ہو رہا ہے, دوسری طرف آپ صدر پاکستان کو یہ اختیار دے رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ برطرف کر سکیں گے یا وہ فیصلہ کریں گے چیئرمین نیب کے حوالے سے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی جس سے سب کچھ عیاں ہو گیا ہے کہ صدر پاکستان کو یہ اختیار دینا اسی طرح ہے جس طرح اپنے کسی کابینہ میں بیٹھے ہوئے وزیر کو دینا ہے. ٹھیک ہے, یہ صدر پاکستان عارف علوی صاحب جو ہیں, ان سے ہم نے ماضی میں بھی کئی دفعہ ان معاملات کے اوپر ہم نے ایشوز ریز کیے ہیں. جتنے بھی صدارتی آرڈیننس جاری کیے جا رہے ہیں جو ماضی میں بھی ہوئے, وہ سارے صدارتی آرڈیننس جو ہے ان پہ دستخط. بٹ گورنمنٹ کا یہ آرگومنٹ ہے کہ یہ تو آرڈیننس ہے, پارلیمنٹ کے اندر آئے گا, بحث ہو سکتی ہے. میں لیٹ می برنگ اٹ بیک ٹو دی اسٹوڈیوز. فاروق صاحب ایک بات ہے, اس کا تعلق یعنی کہ چیئرمین نیب کی برطرفی کا اس کا تعلق نہیں ہے نیب کے آپریشن سے یا انکوائری کیسے ہوگی, انویسٹیگیشن کیسے ہوگی, لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس پورے معاملے کو حکومت نے سیاسی کر دیا. اگر یہ نہ بھی کرتے اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس ہی اختیار رہتا برطرفی کا تو کیا فرق پڑ جانا؟ لیکن بات سیدھی سی ہے, معاملہ یہ ہے کہ آپ نیب کا چیئرمین جو ہے وہ کو فرشتہ بھی لا کے لگا دے نا, جنہوں نے منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے, جن کے اوپر 7-7 ارب روپے کے ٹی ٹیوں کے کیسز ہیں, جن کے اوپر 25-25 ارب روپے کی جعلی اکاؤنٹوں میں ایف آئی اے تحقیقات کر رہا ہو, جن کی سندھ کے اندر ایک شوگر مل ہو اومنی کی, آصف علی زرداری صاحب کا سایہ ان کے اوپر آ جائے تو 11 شوگر ملے ہو جائیں, پاپڑ والے فلودے والے کے اکاؤنٹس نکل آئیں, آپ کو فرشتہ بھی لا کے بٹھا دیں, آپ کوئی ایسا قانون بھی لے آئیں جس کے اوپر کسی کو پوری دنیا, پاکستان کے پوری دنیا میں کوئی اعتراض نہ ہو, اس کے اوپر پھر بھی پیپلز پارٹی اعتراض کرے گی, اس کے اوپر پھر بھی نون لیگ جو ہے وہ اعتراض کرے گی, اور ہر اس قانون کے اوپر اعتراض ہوگا جو قانون جو ہے وہ ان کے لیے کسی صورت جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہے. اچھا, آج مجھے ویسے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ نیب کو لے کے اور احتساب کو لے کے بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں, بڑا اچھا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے, اور بڑی اسپرٹ کی باتیں ہو رہی ہیں. کاش یہ اسپرٹ جو فیٹف کا معاملہ تھا جس میں فاروق ایچ نائک اور شاہد خاقان عباسی نون لیگ کے یہ سب لوگ یہ 34 چکیں لے کر آئے تھے, ان کو 6 اکتوبر والا بڑا یاد آ رہا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ 1999 سے پچھلے جتنے بھی کیسز ہیں ان کے اوپر مٹی ڈال دیں, ان کو دفن کر دیں, اس پہ بات نہیں ہوگی. 5 سال بعد جس کو سزا ہوئی ہوگی وہ اس کے بعد کرپٹ تصور نہیں ہوگا, دوبارہ حل ہو جائے گا. 1 ارب سے نیچے کی کرپشن کو یہ کرپشن نہیں سمجھتے, چھوٹی موٹی سمجھتے ہیں. یہ تو سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ جاتے یہی اعتراض تو آپ بھی اپنے آپ کو خود کو این آر او دے رہے ہیں, اپنی مرضی کا چیئرمین نیب خود کنٹینیو کرا رہے ہیں, برطرفی کا اختیار اپنے پاس رکھ رہے ہیں. یہ پائن تو وہی کر رہے ہو نا منیب صاحب, یہ تو الزامات ہیں نا, خدا یہ آرڈیننس ہے. دیکھیں پھر میں آپ کو کہوں گا یہ پھر آپ کا پرسنل ویو ہو سکتا ہے, آپ کا پرسنل ہے. دیکھیں یہ آپ کا پرسنل ویو ہے, آپ کا چیزوں کو دیکھنے کا انداز ہو سکتا ہے. گزارش حکومت کا بھی ایک انداز ہوتا ہے, آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ نہیں ہمارے بھائی فاروق حبیب صاحب, اور حکومت کے انداز سے آپ کو ایگری کرنا پڑتا ہے. آپ حکومت کے سامنے نہیں کہہ میں نے تو بڑی تسلی سے آپ کی باتیں سنی ہیں. میں تو ایسی عذرا مذاق پانی شانی پیو تھوڑا جا مینوں گل کرنے کا موقع مل بیٹھے ہوئے بھائی میرے, آپ اتنے سیریس ہو کے جواب دے رہے ہیں, مجھے بات کرنے کا موقع مل جائے گا. دیکھیں بنیادی طور کے اوپر پھر میں آپ کو یہ عرض لیکن ڈس ایگری نہیں کرنا. دیکھیں میں آپ کو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نیب کے قوانین کے اوپر بات کریں, آپ چیئرمین نیب کی بات کریں, یہ چیئرمین نیب پیپلز پارٹی نون لیگ نے انہوں نے مل کے کنسنسس سے لگایا ہوا ہے. اب انہیں ان کے اوپر کیوں اعتراض ہے؟ نہیں ہم کنٹینیو نہیں کرا رہے. ایک منٹ میں صرف ایک ہم پوائنٹ کنٹینیو نہیں کرا رہے. دیکھیں ایک منٹ, آج مشاق سن لینا کھوکر صاحب, قانون میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے آپ کا صدر نے پروسیس انیشیٹ کرنا ہے, اور یہ کو ہم نے نئے آرڈیننس نہیں دیا, پہلے بھی پریزیڈنٹ ہی انیشیٹ کرتے تھے. پہلا آرڈیننس بھی آپ پڑھیں اگر, پریزیڈنٹ نے پروسیس انیشیٹ کرنا ہے. اگر ڈیڈ لاک کریٹ ہوتا ہے معاملہ پارلیمان میں چلے جانا ہے, وہاں پر لوگ آ جائیں گے. یہ تو صرف ایک نیب کے اندر کنٹینیوٹی کو رکھنے کے لیے ایک قانون کو واضح کیا گیا ہے. اس پہ تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. انیشیٹ کیا, یہ اپوزیشن بیٹھی ہے, وہ رانا صاحب بیٹھے ہیں, کتنے نام انہوں نے آپ کو دے دیے, کتنے نام آپ نے بھیج دیے, وہ پروسیس کہاں پہنچا ہے مجھے دیکھیں. پروسیس کہاں پہنچے گا, پروسیس جیسے ہی انیشیٹ ہوگا بھائی جان, وہ چیئرمین نیب پتہ نہیں کس طریقے سے فارغ ہوئے ہوئے ہیں, کنٹینیو آپ انہیں کرا رہے ہیں. Who has to initiate the process? The government. یہ پچھلے ماہ ہی
جو ہونا تھا نا اکتوبر کے اندر ہی فارغ ہونا تھا نا. اس کے بھائی آپ نے کروانا ہے. سن لیں اس کے 8 اکتوبر سے آج دیکھیں یار 2 نومبر ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ پروسیس پریزیڈنٹ صاحب نے جو ہے وہ انیشیٹ کرنا ہے, اور میرے خیال میں کوئی شاید لیٹر انہوں نے لکھا بھی ہوگا, نہیں لکھا ہوگا تو جلد لکھ دیں. ہم آپ کے پروگرام سے ان کی ذمہ داری ہے اس کو وہ پورا کریں. پرائم منسٹر کو بھی لکھ دیں, میں تو اسٹیٹ منسٹر انفارمیشن سے پوچھ رہا ہوں, ان کو نہیں پتا. لیکن شہباز شریف صاحب کہتے ہیں نیب نیازی گٹھ جوڑ کی بدترین مثال, وہ کہتے رہے. میں تو کہہ رہا ہوں اس قانون کے اندر جو لکھا ہوا ہے نا اس سے بڑے سوال ہیں. شہباز شریف صاحب تو بہت کچھ کہتے ہیں, اب ہم ان کی ہر بات سے جو ہے وہ اتفاق کر لیں. ان سے اتفاق تو مریم صفدر نہیں کرتی, تو ہم کیسے کر لیں؟ میں صرف ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا تھا جی, کانورسیشن میں اس کا بھی ذکر, آپ وکیل ہیں, محسن بھائی بھی اور فاروق بھائی بھی کافی سمجھتے ہیں چیزوں کو, کہ جو 18th امینڈمنٹ کا جو بعد کی جو ہماری صورتحال اس میں جو اسپرٹ تھا وہ یہ تھا کہ پریزیڈنٹ کو انڈیپینڈنٹلی ان کی جو پاورز ہیں وہ ساری سبجیکٹ ٹو دی ول آف دی پیپل ہو جائیں, اور وہ صرف ایڈوائس پہ. تو یعنی کہ جتنی تمام پاورز اس آفس کے اندر ویسٹڈ تھیں وہ والنٹریلی زرداری صاحب نے سرنڈر کی ٹو دی پارلیمنٹ. ٹھیک ہے, اب ہماری جو ایگزسٹنگ اسکیم آف تھنگز ہے اس کے اندر میرے خیال سے غالباً پریزیڈنٹ صاحب کے پاس صرف پارڈنز اور ریپریوز دینے کی پاور رہ گئی ہے, باقی ٹو ایکٹ آن دا ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر. تو یہ دوبارہ سے جب پریزیڈنٹ کے آفس کے اندر, اور وہ بھی ایک آرڈیننس کے ذریعے ایک پاور ویسٹ کر رہے ہیں ٹو ہائر اینڈ فائر, تو ٹو ایٹ لیسٹ فائر, تو وہ میرے خیال سے وہ ایک نفی کرتی ہے اس تمام سوچ کی جس کی جو ہماری کانسٹیٹیوشنل اسکیم آف تھنگز, جو ہمارے لیٹسٹ سٹینڈرڈز ہیں مس کنڈکٹ کے, اور اس میں وہ ایڈوائس میں نہیں ہوگا, گراؤنڈز وہی ہیں, اس پہ ہوگا کہ دیکھیں اگر کسی معاملہ ہے جس طرح سپریم جوڈیشل کونسل میں آپ ریفرنس دائر کر سکتے ہیں, اسی طرح پریزیڈنٹ کے پاس بھی دائر کر سکتے ہیں. یہ تو معاملہ نیب کا ہو گیا, اگر ان کو اس سے اختلاف ہے پارلیمان میں یہ چیز آئے گی, اس کو وہاں پہ الیکشن کمیشن کے سامنے بھی سیسا پلائی دیوار کے طور پہ کھڑے ہیں وزراء, وہ لوہے کے چنے بننے جا رہے ہیں. وہ جنہوں نے کہا تھا نا, بعد میں لگ پتا گیا سب کو کہ لوہے کے چنے کا کیا ہوتے ہیں, اور جب کوئی بننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے.